تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اما بعد، محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کی جو چال بازیاں تھیں ان کو بیان کرنے کے بعد جو کہا تھا کہ ان سے دوستی نہ کرو، کیونکہ ان کی دوستی کا حال کیا ہے، ہم کیا سوچتے، اپنی طرف سے کیا طے کرتے، ہماری تھنک اور پتہ نہیں لاجک کیا ہوتی، اللہ جل شانہ نے خود ہی وضاحت کر دی اور اس کا انجام بھی بتا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ آپ ان لوگوں کی حالت دیکھیں گے جن کے دلوں میں مرض ہیں، بیماری ہے نفاق کی، کہ وہ جیسے کوئی حالات آئے تو کافروں میں گھسے جاتے ہیں، اہل کتاب میں، یہودیوں میں گھسے جاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں اگر کوئی آسمانی آفت آ گئی، یعنی حالات آ گئے، قحط سالی ہو گئی یا کاروبار بند ہو گئے، تو ان یہودیوں سے ہمیں کچھ نہ کچھ نفع ہوتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں کوئی زمانے کی آفت تکلیف نہ پہنچا دے۔ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو امید اور قریب یہ ہے اللہ جل شانہ مسلمانوں کی محنت اور یقین اور عمل کی وجہ سے انہیں فتح عطا فرمائے، او امر من عنده، یا اپنے فضل و کرم سے ایمان والوں کو فتح عطا فرمائے۔ فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین، جب مسلمانوں کو کھلی ہوئی فتح نصیب ہو جائے تو جو منافق اپنے دلوں میں مرض پال رہے تھے وہ افسوس کرتے ہوئے اپنی ذات پر افسوس کرتے ہوئے رہ جائیں کہ ہم نے جو سوچا تھا ویسا تو نہیں ہوا، الٹا ہو گیا، فتح مسلمانوں کو ہو گئی، کامیاب نصرت ایمان والوں کی ہو گئی۔ اور جب فتح و نصرت ایمان والوں کی ہو گئی تو ایمان والے بھی دیکھنے لگے کہ ان کا حال کھلا، تو ایمان والے کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین۔ اور ایمان والے یہ کہنے لگے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اور اپنے ایمان کے بارے میں تاکید کے ساتھ اللہ کی مدد کو جوڑتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کہتے تھے ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ تو صرف حالات کی وجہ سے جاتے ہیں، ظاہری طور پہ جاتے ہیں۔ حبطت اعمالہم، ان کی تو ساری کی کرائی محنت جو ہے غارت گئی، ختم ہو گئی، اور وہ نقصان اٹھانے والے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات میں امت مسلمہ کو بہت بڑے اسباق سکھائے کہ اللہ جل شانہ کی ذات نفع نقصان کی مالک ہے، زندگی کی دوری اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے بلا لے، عزت و ذلت، فتح و نصرت، رسوائی اور خاری، اللہ جل شانہ نے اس کا قانون بتایا کہ اللہ کے احکامات کے ماننے میں فتح ہے، عزت ہے، شان شوکت ہے، دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ کے احکامات کو توڑنے اور ایمان والوں سے اور ایمانیات سے نفرت کرنے سے، اللہ کے احکامات سے نفرت کرنے سے اور اپنے اندر میں منافقت کا مرض پالنے سے دنیا میں بھی ندامت ہوئی اور اپنے آپ پر شرمندگی ہوئی، اور آخرت میں ان کے لیے نقصان ہے۔ اور اس کے بعد کی آیت میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے، اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔